یا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات علی محمد و آل محمد برادران عزیز و خواران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ دوسری مسلسل نشست ہے۔ سورہ حجرات کا کل تعارف میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا تھا اور اس کی یہ آیت ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت، اس کا ایک حصہ تو بہت مشہور ہے، جو اختتامی اس کا کنکلوڈنگ حصہ ہے وہ تو بہت مشہور ہے، مگر ابتدا سے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، تم کو ہم نے پیدا کیا، تمہارے خالق ہم ہیں، اور ہم نے جب پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا کہ من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی ماں باپ کے شریفانہ وسیلے کو ہم نے استعمال کیا تمہاری خلقت کے لیے۔ خالق پروردگار ہے، مگر پیدا کیا تو اس وسیلے کے ذریعے سے کہ جس کو ماں اور باپ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے بہت سے علماء بہت سلاست کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر وسیلے کا کوئی منکر ہو تو ماں باپ کا بھی انکار کرنا چاہیے۔ دنیا میں پروردگار عالم کی جو پالیسی اور پروردگار عالم کا جو انداز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نعمت کہتے ہی وسیلے کو ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے تو انسان کو بھوک لگتی ہے تو رزق دینے والی ذات خدا کی ہے، وہ رازق وہ ہے، مگر کیا روٹی کی بے حرمتی کی اجازت ہے؟ تو جواب ملے گا جی نہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا روٹی رازق ہے؟ کہ روٹی رازق نہیں ہے، مگر اس رازق نے رزق کے لیے اس روٹی کو وسیلہ بنایا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ پانی انسان اگر نہ پیے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی، اہتمام کس نے کیا؟ کہ خدا نے کیا، مگر اگر پانی کے ذریعے سے خدا پیاس بجھانا چاہتا ہے تو پانی بھی محترم ہو گیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ اگر وہ روٹی کے ذریعے سے بھوک مٹاتا ہے تو روٹی بھی محترم ہو گئی، اگر وہ پانی کے ذریعے سے پیاس بجھاتا ہے تو وہ پانی بھی محترم ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کچھ مادی نعمتوں کو وہ وسیلہ بنائے تو وہ محترم ہو جائیں، اور اگر روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کو نبی یا امام بنا کر ہادی ان قرار دے تو کیا اس کا احترام پروردگار کو مطلوب نہیں ہوگا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہمیں ادب یہ سکھایا گیا، یعنی اگر میں اپنے بچپن کو ریکال کروں
اور اگر آپ بھی ریکال کریں تو یقیناً یہ وہ تعلیمات ہیں، تربیت ہے کہ جو ہم کو دی گئی کہ اگر روٹی گر بھی جاتی ہے تو ہم اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور پھر اس کو واپس دسترخوان پر رکھتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے؟ کیا اس کو ہم نے خدا مان لیا؟ کیا اس بوسہ دینے کی وجہ سے ہم اس کی خدا ہونے کا اعلان کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے خدا ہونے کا اعلان تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں تو کیا خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ بر صغیر کی یہ عمومی تہذیب ہے کہ وہاں پر اس بات کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر غذا ہے، رزق ہے، اگر وہ گر جائے تو اٹھاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، بوسہ دو اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں معافی بھی مانگو کہ کیسے یہ روٹی کا ٹکڑا گر گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ روٹی کا ٹکڑا گر گیا تو کیا ہوا؟ کہ ہوا صرف اتنا ہے کہ جس کو خدا نے نعمت قرار دیا تھا، اگر ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی تو انسان اپنے نفس کے اندر، اپنے ضمیر کے اندر ایک خلش محسوس کرتا ہے کہ کیوں یہ ایسا ہو گیا کہ جو شائع نشان نہیں تھا۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ اگر کسی کے ذریعے سے پروردگار عالم جسم کی بھوک مٹانا چاہے تو اس کا احترام بھی ملوز خاطر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عمومی تہذیب ہم کو سکھائی گئی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ اس بات کے اوپر آپ کو متفق نظر آئیں گے کہ یہ بالکل ایک شریفانہ روش ہے، ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب رازق کو مانا ہے تو جس کو اس نے بطور رزق وسیلہ قرار دیا ہے اس کا احترام بھی خدا ہی کا احترام مانا جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آل محمد کا احترام کیوں ہے، آل محمد کی محبت کا اظہار کیوں ہے، علم کا احترام کیوں ہے۔ یہ تمام تر احترام صرف اس وجہ سے ہے کہ جن سے یہ منسوب ہیں وہ محترم بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یعنی اس پر میں آپ کو بہت زیادہ روکنا نہیں چاہتا، لیکن یقین جانیے کہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ آہستہ سے بہت سادگی کے ساتھ ان بنیادی فنڈامنٹلز کو میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے واضح کروں کہ اگر کوئی کبھی بھی اس چیز کے اوپر غور کرے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کہنے کی حد تک ہے، عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی کتنا ہی بڑا منکر وسیلہ ہو یا منکر شعائر الہی کی تعظیم کا جو منکر ہے، آپ اس کے سامنے کبھی ایک کام کر کے دیکھ لیجئے۔ یعنی میں آپ کو یہ اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں، یہ اتفاق سے واقعاً بالکل سچا واقعہ ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ایک پیرابل کے طور پر، تمثیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ واقعاً ایسے ہی ہوا۔ اتفاق ایسا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، میں نام نہیں لوں گا، انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے، مومن تھے، مگر یہ کہ بہرحال کبھی کبھی کچھ ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہابی افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ کنفیوژنز ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے فون کیا تھا مجھے، اور فون پہ وہ رابطے میں رہتے تھے، بزرگ تھے، رابطے میں رہتے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ فون کر کے بات چیت کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ داؤد انی صاحب، یہ ہمارے اندر یہ ہو گیا اور ہمارے اندر وہ ہو گیا اور یہ خرابی اور وہ خرابی، اور اس کے اندر وہی والی بات تھی کہ شاعر الہی جن کو کہا جاتا ہے، ان کی تعظیم کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات تھے، ان کے کچھ ریزرویشنز تھے۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا ایک بات بتائیے، آپ مجھے اتنی محبت سے اور احترام سے فون بھی کرتے ہیں، کئی مرتبہ آپ مجھے دعوت دے چکے ہیں کہ آپ گھر پر تشریف لائیے، تو ایک بات بتائیے کہ اگر میں آپ کے گھر پر آؤں تو آپ کیا کھلائیں گے؟ بزرگ تھے، انہوں نے کہا داؤد انی صاحب جو آپ کہیں گے میں آپ کے لیے انتظام کروں گا، بریانی ہمارے یہاں بہت اچھی بنتی ہے۔ تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اب ایک بات بتائیے، اب میں آپ کے گھر پر آ جاؤں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے گھر پر آپ کے والدین کی تصویر تو ہوگی؟ کہا کہ ہاں میرے والد کی تصویر بھی لگی ہوئی، والدہ کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اگر میں آؤں اور آنے کے بعد آپ سے ملاقات کروں اور پھر پوچھوں کہ یہ کس کی تصویر ہے، تو آپ کہیں کہ یہ والدہ کی تصویر ہے، اور پھر وہ تصویر میں لوں، زمین پر پھینکوں اور پیروں سے رون دوں، تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یقین جانیے ان کے الفاظ تھے، آئی وڈ سے گیٹ آؤٹ، میں کہوں گا کہ گیٹ آؤٹ، نکل جائیے میرے گھر سے۔ تو میں نے کہا ابھی تو آپ اتنے احترام کے ساتھ بات کر رہے تھے، یہ آپ کو ہو کیا گیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، ابھی تو خالی میں نے ذکر چھیڑا ہے کہ اگر فرض کیجئے، ایزیوم کریں کہ اگر ایسا میں کروں تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ میں کہوں گا گیٹ آؤٹ۔ کہا کہ آپ میری ماں کی توہین کر رہے ہیں؟ کہا خدا کی قسم میں آپ کی ماں کی توہین نہیں کر رہا، خدا کی قسم میں آپ کی ماں کی توہین نہیں کر رہا، میں تو ایک تصویر ہے اس کو زمین پر پھینک رہا ہوں۔ اگر فرض کیجئے کہ میں اس تصویر کو زمین پر پھینک رہا ہوں تو میں نے کوئی آپ کی والدہ کو تو زمین پر نہیں پھینک دیا، میں نے ان کے ساتھ تو کوئی گستاخی نہیں کی، ان کو تو کوئی تماچا نہیں مار دیا، میں نے تو صرف ایک تصویر ہے، اور وہ تصویر کیا ہے؟ ایک کاغذ ہے،
ایک فریم ہے جس کے اندر اس کاغذ کو لگا دیا گیا ہے، اس کاغذ کے اوپر ایک نقش ہے کہ جس کو ابھار دیا گیا ہے، تو اگر اس کو میں زمین پر پھینک رہا ہوں تو میں آپ کی والدہ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اور والدہ کا تو کب کا آپ کا انتقال ہو گیا، آپ خود بتا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تو کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا، کہ لیکن میری ماں کی تصویر ہے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے تھے اور سمجھ نہیں رہے تھے، آپ خود اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر تصویر ماں کی ہے تو تصویر کا احترام ماں کا احترام مانا جائے گا، تصویر ماں کی ہے تو تصویر کی توہین ماں کی توہین مانی جائے گی۔ تو جب آپ کو یہ اصول یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے تو آل محمد کے باب میں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور میں آپ سے عرض کروں برادران عزیز، میں کوئی مناظرانہ گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا، شاید میری یہ روش بھی نہیں ہے، لیکن بہت سادی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کوئی کتنا ہی بڑا وہابی افکار سے متاثر ہو یا خود وہابی بھی ہو، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے سامنے خانہ کعبہ کی تصویر کو خدا نہ کرے کوئی جلا دے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ خانہ کعبہ کی تصویر کو اگر کوئی پامال کر دے، جلا دے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یعنی سووینئرز باقاعدہ بٹتے ہیں، مکہ میں اگر آپ چلے جائیں تو باقاعدہ دکانوں کے اوپر بکتے ہیں، جو بہت بڑے ڈگنیٹریز ہوتے ہیں ان کو خانہ کعبہ کی تصویر کے ماڈلز دیے جاتے ہیں اور بیچنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اب آپ وہاں سے اس ماڈل کو خریدیے اور لے جا کر سڑک کے اوپر پھینک دیجئے تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ عجیب بات ہے، وہ سارے کے سارے گرفتار بھی کر لیے جائیں گے، ان کو سزا بھی دے دی جائے گی۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا؟ خانہ کعبہ کی تصویر، خانہ کعبہ کا ماڈل تو خانہ کعبہ تو نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، خانہ کعبہ کا ماڈل ہے۔ کہا کہ لیکن ہے تو خانہ کعبہ کی تصویر، تو اگر تصویر کی بے حرمتی ہے تو یہی مانا جائے گا کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہے۔ تو میں نے یہی سمجھانا تھا کہ یاد رکھیے عنوان آپ شبیہ کا نہ دیں مگر ہے وہ شبیہ ہی، چاہے آپ ٹائٹل شبیہ کا نہ دے رہے ہوں لیکن ہے وہ شبیہ ہی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی چیز ہے کہ جس کو اگر ہم حسین کے روضے کی صورت دے دیں تو تعزیہ کہتے ہیں، آپ نے نام نہیں دیا، باقی کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب اگر یہ بات واضح ہوئی تو آیت کی طرف واپس چلیے۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تم کو مختلف کمیونٹیز کے اندر، ٹرائبز کے اندر، قبیلوں کے اندر ہم نے تم کو رکھا۔ کیوں؟ اس کا آبجیکٹو کیا تھا کہ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو، متعارف ہو سکو، تمہارا تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقوی میں آگے ہے۔ یہ بات پروردگار عالم نے بیان فرمائی۔ ذرا سے ایک مرتبہ پھر اس آیت کو سنیے گا اور اس کے ترجمے پر غور کیجیے گا۔ یا ایھا الناس، یہ تو خطاب ہے، ایڈریس کرنے والا خدا ہے، ایڈریسی تمام انسان ہے، یعنی کوئی ایک پرٹیکولر علاقے والے نہیں، کوئی ایک پرٹیکولر جنریشن نہیں، ایوری بڈی، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو مخاطب کر کے پروردگار عالم ایڈریس کر رہا ہے۔ تو ایڈریسی کون ہے؟ ایوری بڈی، جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں، انسان ہیں، ان سب کو خدا مخاطب کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اس کے بعد کیا اسٹیٹمنٹ ہے کہ انا خلقناکم، یقیناً ہم نے، خلقناکم، تم کو ہم نے پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے، وجعلناکم، اور ہم نے تم کو پلیس کیا ٹرائبز اینڈ کمیونٹیز کے اندر، قبیلوں میں، خاندانوں میں ہم نے تم کو رکھا۔ آبجیکٹو کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعارف کروا سکو۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے، یہ جو پروردگار عالم نے کہا ہے تو اس کے اندر نہ قبیلے کی نفی ہے نہ خاندان کی نفی ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ پروردگار عالم نے خاندان اور قبیلے کی نفی نہیں کی ہے، کمیونٹیز کی اور ٹرائبز کی نفی نہیں کی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ جو پروان چڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک بڑی ایک معتبر محفل تھی کراچی میں، اور اس معتبر محفل میں دانشور بھی تھے، بعض علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک صاحب نے ایک تبصرہ کیا اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ آپ میں سے بعض احباب ان کو جانتے ہیں، تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، رادر تھوڑا ایروگنس کے ساتھ انہوں نے ایک کلیم کیا، اور وہ کلیم کیا تھا کہ بھئی دیکھیے اسلام اور قرآن جو ہے نا وہ تو واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ کوئی کالا کالا نہیں ہے، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی اجمی نہیں ہے۔ تو
تو ان تمام تر چیزوں کی تو قرآن نفی کرتا ہے، اسلام اس کو نگیٹ کرتا ہے۔ واپس سنیے گا، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے، کوئی عرب عرب نہیں ہے، کوئی عجم نہیں ہے، نہ کوئی ایرانی ہے، نہ کوئی تورانی ہے، نہ کوئی لبنانی ہے، نہ کوئی پاکستانی ہے، نہ کوئی ہندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی اسلام نے اور قرآن نے تو نفی کر دی۔ تو میں نے ان کو مخاطب کر کے اس نشست میں یہ کہا تھا کہ ابھی ہم یہاں پر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہیں، شاید 2 گھنٹے تک بیٹھیں، تو ایک زحمت کیجئے، یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ذرا اس کو اٹھائیے اور کھول کر وہ آیت ہم کو بھی دکھائیے کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا ہے۔ ادھر بتائیے نا وہ کون سی آیت ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی عربی نہیں ہے، جہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے۔ یہ خدا کیسے کہے گا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آبزرویشنل، جو انسان کے مشاہدے کے اندر جو چیز آ رہی ہے تو فیکچولی انکریکٹ ہے۔ یعنی آپ کسی رنگ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کلر بلائنڈ ہو؟ یعنی اگر ایک انسان بیمار ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے کہ کون سا کلر ہے، یہ کلر دوسرے کلر سے کیسے مختلف ہوتا ہے، تو کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے مشاہدے میں آ رہا ہے۔ یعنی بہت آسان کر دوں، اس ابا کا کیا رنگ ہے؟ اس ابا کا رنگ سیاہ ہے، بلیک ہے، تو کیا میرے کہنے سے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا؟ میں کہوں کہ اس کا رنگ کالا نہیں ہے تو کیا میرے کہنے کی وجہ سے یہ رنگ بدل جائے گا؟ یہ میرے کہنے کی وجہ سے رنگ نہیں بدلے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ روشنی جو آ رہی ہے یہ کس رنگ کی ہے؟ تو آپ کہیں گے سفید رنگ کی ہے، تو کیا میرے انکار کرنے کی وجہ سے یہ رنگ تبدیل ہو جائے گا؟ یہ میرے مشاہدے میں آ رہا ہے، آپ کے مشاہدے میں آ رہا ہے۔ جو چیز آپ کے اور میرے مشاہدے میں آ رہی ہے وہ میں کسی کے انکار کرنے کی وجہ سے کیسے قبول کر لوں گا؟ تو آپ نے غور فرمائی، تو فیکچولی انکریکٹ ہے کہ یہ کہا جائے یہ گورا نہیں ہے جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ گورا ہے، کوئی کہا جائے کہ یہ کالا نہیں ہے جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کالا ہے، کوئی کہے کہ جناب یہ پاکستانی نہیں ہے جبکہ وہ پاکستانی ہے، میں کہوں کہ یہ ہندی نہیں ہے جبکہ وہ ہندی ہے، میں کہوں یہ پنجابی نہیں ہے جبکہ وہ پنجابی ہے، میں کہوں یہ لکھنؤ کا نہیں ہے جبکہ ہے وہ لکھنؤ کا۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے ان حوالوں کا انکار نہیں کیا ہے، پروردگار عالم نے قطعاً انکار نہیں کیا۔ خداوند متعال نے ان کا نہ فقط یہ کہ انکار نہیں کیا بلکہ اس کا اثبات کیا ہے، اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ بھئی تم مشاہدہ کر ہی رہے ہو، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف قوموں کے اندر، مختلف خاندانوں کے اندر ہم نے رکھا۔ پرپس کیا تھا؟ کہ پرپس یہ تھا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو۔ اگر یہ حوالے ہی نہیں ہوں گے تو تم ایک دوسرے کو پہچانو گے کیسے؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کیسے کرواؤ گے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم حج پر گئے تو وہاں پر 20 لاکھ لوگ تھے، ابھی 40 پر کربلا میں کروڑوں لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جہاں اتنا بڑا مجمع ہوگا تو وہاں پر کچھ کیسز ہو جائیں گے کہ یہ گم ہو گئے، تو جب گم ہو جائیں گے تو ان کا اعلان بھی ہوگا، تو جب اعلان ہوگا تو ظاہر ہے کوئی مائک پکڑے ہوئے کھڑا ہوگا، جیسے ہمارے یہاں نقیب محفل کے مجلس کے کھڑے تھے، تو اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر اس طرح سے افراد ہوتے ہیں کہ جناب اگر کوئی مس ہو گیا ہے تو وہ یہاں پر اعلان کروا سکتا ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں وہ اعلان کروا دیں۔ تو کوئی مس ہو گیا، گم ہو گیا، تو ان کے عزیز رشتہ دار دوست احباب وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب اعلان کر دیجئے ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ گم ہو گئے۔ تو وہ پہلا سوال کیا کریں گے؟ اعلان کرنا ہے تو بتاؤ نام کیا تھا؟ کہ نام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، انہوں نے پوچھا بھائی بتائیے اعلان کیا کرنا ہے، نام کیا ہے ان کا؟ کہا کہ یہ نام وام میں تو مانتے ہی نہیں، اللہ کا بندہ تھا عبداللہ۔ کہا یہ اللہ کا بندہ تھا، تو وہ سٹ پٹائیں گے۔ اچھا انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، اتنا بتائیے ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا جب وہ خود اللہ کا بندہ تھا تو باپ بھی اللہ کا بندہ تھا۔ کہا ان کی ماں کا نام؟ کہا باپ اللہ کا بندہ تھا، ماں اللہ کی کنیز تھی۔ وہ خود اللہ کا بندہ تھا، باپ بھی اللہ کا بندہ تھا، ماں اللہ کی کنیز تھی۔ اچھا کہ یہ بتائیے کہ کس علاقے سے تعلق تھا؟ کہ یہ علاقے میں تو مانتے ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ آپ یہ کہیں کس علاقے سے تعلق تھا، نہیں اس کو تو مانتے ہی نہیں ہے۔ زمین خدا پر رہتا تھا، زمین خدا پر رہتا تھا، اللہ کا بندہ تھا، باپ بھی اللہ کا بندہ تھا، ماں بھی اللہ کی کنیز تھی، کہ اعلان کیا کیا جائے؟ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ رنگ کیسا تھا؟ کہ اس کو تو ہم بالکل نہیں مانتے، گورا کالا کیا ہوتا ہے، یہ کہاں آپ نے لگا دیا؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صبغت اللہ، خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا، زمین خدا پر رہتا تھا، خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتائیے لباس کیا پہنا ہوا تھا؟ پینٹ شرٹ پہنا تھا، شلوار قمیض پہنا تھا، دھوتی کرتا پہنا تھا، کیا پہنا تھا؟ کہ پھر واپس آپ نے یہی تمام چیزیں شروع کر دی، ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں،
لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کے لباس کی بات کیجئے، یہ ساری باتیں چھوڑ دیجئے۔ تو نے کہا میں اعلان کیا کروں؟ کہ اعلان تو آپ کو کرنا ہے، ہم تو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ گم ہو گئے۔ تو آپ یقین جانیے کہ اگر وہ اعلان کرنا چاہیں تو اس طرح کا اعلان کریں گے کہ ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا دیں، یہ اعلان ہوگا۔ مگر کیا اس کے ذریعے سے کوئی ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے کہ جناب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور اگر آپ غور کیجئے کہ وہ کسی اللہ کے بندے کو لا کر کھڑا کر دیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ سارے فیچرز ان کے اندر موجود ہیں، اللہ کا بندہ بھی ہے، باپ بھی اللہ کا بندہ ہے، ماں اللہ کی کنیز ہے، زمین خدا پر رہتا ہے، لباس تقوی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہے، کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جن کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ تو رہے تھے مگر جانتے آپ بھی ہیں کہ کچھ اور فیچرز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ڈسٹنگوش کیا جائے گا، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، دس از ناٹ انف، کہ جس کے ذریعے سے واضح کیا جا سکے کہ وہ کہ جس کی ہم شناخت چاہ رہے تھے، کہ جس تک ہم پہنچنا چاہ رہے تھے وہ کون تھا، ہم نہیں پہنچ پائیں گے ان تمام ریفرنسز کے ذریعے سے۔ تو اب کیا ہوگا؟ پروردگار عالم یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو خاندانوں میں رکھا، ہم نے ماں باپ قرار دیے، ہم نے قوم اور قبیلے بنائے تاکہ اس کے ذریعے سے تم تعارف کروا سکو کہ یہ صاحب ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں، یہ ان کا قبیلہ ہے، اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، یہ ان کا رنگ ہے، بال ایسے ہیں، لباس ایسا ہے، جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکے کہ صاحب یہ کون ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا ہے، ان چیزوں کا اثبات کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو تمہارا تعارف نہیں ہو سکے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب اس کی بنیاد پر سیدھی سی بات ہے کہ جناب علی اگر قوم ہے، قبیلہ ہے، تو اس کی محبت بھی اپنی جگہ بالکل ایک حقیقت ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ اسلام کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کہ اگر کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، بھئی سیدھی اور صاف بات ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہوگی، میں اپنے بیٹے کے بارے میں پہلے مرحلے میں سوچوں گا، دوسروں کے بارے میں سیکنڈ فیز کے اندر سوچوں گا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو کام کرنا ہے تو چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے۔ یہ قرآن مجید نے بھی کہا سورہ تحریم کے اندر، قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ پہلے مرحلے میں کیا کرو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ آپ کی امیجیٹ رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کی امیجیٹ رسپانسبلٹی ہے۔ تو اگر آپ مینٹیننس دینا چاہتے ہیں تو آپ کہا میں چیریٹی کروں گا، ساری دنیا میں آپ چیریٹی کر رہے ہیں اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قطعاً اسلام اس اپروچ کو پسند نہیں کرتا کہ انسان پوری دنیا کے اندر سوشل ورک کر رہا ہو اور اس کے اپنے گھر والے بالکل متاثر ہوں۔ دیکھیے ایک ایثار کی منزل ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جنرل جس کو پریکٹس کہا جائے گا، جنرل ایک اپروچ جس کو کہا جائے گا، وہ کچھ اور ہے۔ پروردگار عالم نے نان و نفقہ واجب کیا ہے، انسان کے ذمہ پر رکھا ہے، تو کس کی؟ کہا اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اگر ان کا کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس موقع پر انسان کیا کہے گا کہ یہ میرے بچے ہیں، لہٰذا میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کو فراہم کروں، جو بھی لائیولی ہے وہ ان کو فراہم کروں، جو بھی ان کے مینٹیننس کے خرچے ہیں میں ان کو فراہم کروں۔ اس کے اندر کوئی عصبیت ہے؟ اس کے اندر کوئی تعصب ہے؟ جی نہیں، اس کے اندر کوئی عصبیت اور تعصب نہیں، بالکل نیچرل ہے۔ پروردگار عالم نے اسی طریقے سے انسان کی ذمہ داریوں کو قرار دیا۔ یہی معاملہ آگے بڑھ جائیے، قوم قبیلہ، اگر آپ کوئی چیریٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم سے شروع کیجئے، کوئی حرج نہیں، اپنے خاندان سے شروع کیجئے، کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم کب آتی ہے؟ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب انسان متعصب بن جائے، جب انسان عصبیت کا شکار بن جائے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر آپ تلاش کریں گے تو سورہ تکاثر کے اندر پروردگار عالم نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ لوگ اسی طرح سے کثرت کے چکر میں رہے یہاں تک کہ قبر تک پہنچ گئے۔ کیا مطلب قبر تک پہنچ گئے؟ اور قبر تک گننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کیس یہ تھا کہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ تو کس بات پر مقابلہ کر رہا ہے؟ کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، ہماری تعداد کتنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے۔ کہ چلو گنتے ہیں، چلو گنتے ہیں۔ گننے کے بعد انہوں نے شروع کیا، انہوں نے کہا دیکھیے ہماری پاپولیشن، ہمارے لوگ قبیلے، اس کے اندر یہ بھی ہیں، 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 مثلاً ہو گئے 300۔ کہ تمہارے قبیلے میں کتنے ہیں؟ کہ تم سے زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ کہ گنتے 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 کا 350 ہو گئے۔ کہ نہیں، اس طرح سے کام نہیں چلے گا، جو مر گئے ان کو بھی گنیں گے۔
جو مر گئے ہیں ان کو بھی گنیں گے. تو قبرستان پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری قبریں کون سی ہیں, تمہاری قبریں کون سی ہیں, کہ تمہارے قبیلے والوں کی یہ قبریں ان کو بھی گنو, ہمارے قبیلے والوں کی یہ قبریں ان کو بھی گنو. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یعنی اگر ایک انسان گنتے ہوئے یہ کہے کہ جناب علی پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہمارے قبیلے کے اندر ڈاکٹرز ہیں, سائنسدان ہیں, عزادار ہیں, نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, حسین کا ماتم کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں, یہ تو اگر حوالہ ہوتا تو بہت اچھا تھا. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, شرابی ہو, زانی ہو, بدکار ہو, بد کردار ہو, گالم گلوچ کرنے والے ہوں, قتل کرنے والے ہوں, لوٹ مار کرنے والے ہوں, ڈاکو ہوں, چور ہوں, جیسے بھی ہوں, مگر ہمارے قبیلے کے اندر ہیں. تو ہمارے قبیلے کے اندر رہ کر انہوں نے ایک عدد کا اضافہ تو کر دیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا بنا دیا, یہ تو تعارف کا ذریعہ تھا, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں تھا, مگر تم نے کیا کیا, تم نے اسی کو بنیاد بنا لیا فخر و مباحات کا, کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر تم محبت کی بات کرتے کہ چونکہ میرے قبیلے کا ہے لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں, اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. تم کہتے کہ میں اپنا سوشل ورک کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے شروع کروں گا, کہ اس میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی. کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لہٰذا مجھے زیادہ پیارا ہے دوسروں کے مقابلے میں, کہ اس میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی. مگر ایک موقع آتا ہے کہ جب آپ کے قبیلے والا ہے, سامنے دوسرا قبیلہ ہے, اور اس کا کوئی فرد آتا ہے مظلوم بن کر, یہ آتا ہے ظالم بن کر, آپ کہیں نہیں ظالم بھی ہے تو بھی ہے تو میرے قبیلے والا, تو چاہے یہ ظالم ہو لیکن ظالم ہونے کے باوجود ساتھ تو میں اسی کا دوں گا, کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہاں اگر کوئی اچھا آدمی ہے اور اس قبیلے کے اندر ہے تو وہ یقیناً ترجیح رکھتا ہے, پرائرٹی رکھتا ہے. اگر کوئی اچھا ہے وہ اس قبیلے کے اندر ہے تو یقیناً وہ ترجیح رکھتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا و قبائل, ہم نے تم کو کمیونٹیز کے اندر رکھا, ٹرائبز کے اندر رکھا, قبیلوں کے اندر رکھا, ہم نے رکھا. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کروا سکو. اب اس کے بعد اگلی بات سنو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقوی میں آگے ہے. جس میں تقوی زیادہ ہوگا وہی خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا. تو ہمارے سامنے اب ایک معیار آ گیا کہ قرآن مجید کی نظر میں, پروردگار عالم کی نظر میں عزت کا ایک معیار ہے, اور وہ معیار تقوی. کہ اگر تقوی کسی کے اندر ہے تو جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اسی پروپورشن سے اس کی رسپیکٹ, اس کا آنر خدا کی نظر میں بڑھتا چلا جائے گا. یہ بات بالکل واضح ہوئی. اب آئیے اس کے بعد ہم قرآن مجید کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا معیار بھی ہے جو پروردگار عالم نے بیان کیا. تو ہے, قرآن مجید نے بیان کیا, دوسرا معیار بھی بیان کیا. اور وہ معیار کیا ہے؟ 4 معیارات ہیں قرآن مجید میں کم سے کم, کہ جن کو پروردگار عالم نے فضیلت کا معیار بیان کیا. نمبر 1 تقوی, یہ آیت. دوسری آیت پروردگار عالم فرماتا ہے افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون, کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ کہ مومن کو فاسق کے برابر مت سمجھنا. مومن سپیریورٹی رکھتا ہے, مومن ترجیح رکھتا ہے. فاسق ہے, بد اعمال ہے, ایمان سے اس کو دور کا واسطہ نہیں ہے, تو یقیناً وہ پرائرٹی نہیں رکھتا. خدا کی نظر میں وہ عزت والا نہیں ہے. عزت والا کون ہے؟ کہ صاحب ایمان. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ 2 معیارات تو ہمارے سامنے آ گئے, ایک تقوی اور دوسرا ایمان. اب اس کے بعد تیسرا معیار, اور تیسرا معیار پروردگار عالم فرماتا ہے, یہ سورہ زمر کی آیت ہے, هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. استفہام ہے, انٹروگیٹو انداز ہے, کہ ذرا خود اپنے کامن سینس کے اوپر زور دو اور بتاؤ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جن کے پاس علم ہے اور جو جاہل ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پروردگار فرماتا ہے کہ خود سوچو, هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علم والوں کے برابر وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے؟ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ عالم خدا کی نظر میں صاحب فضیلت ہے, جاہل اس کے برابر نہیں ہو سکتا. 3 معیارات تو ہو گئے. پہلا معیار تقوی, دوسرا معیار ایمان, تیسرا معیار علم. اور اب آئیے چوتھا معیار, یہ سورہ نساء کی آیت ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, کہ اللہ نے جب وقت جہاد آ جائے تو جہاد کے لیے میدان میں جانے والے کو فضیلت عطا کی ہے بیٹھ جانے والے پر. تو خدا کی نظر میں مجاہد صاحب فضیلت ہے, جو بیٹھ گیا وہ صاحب فضیلت نہیں ہے. تو جو بیٹھ جانے والے ہیں وہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اتنا جملہ تو ابھی مجھے کہنے کی اجازت دیجئے
کہ جب بیٹھ جانے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے تو بھاگ جانے والے اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب بیٹھ جانے والے جو گیا ہی نہیں میدان کے اندر، جب وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا تو جو بھاگ گیا وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 4 معیارات ہیں کہ جو قرآن مجید نے کم سے کم دیے ہیں، کم سے کم۔ بعض اور آیتوں سے استشہاد ہو سکتا ہے، مگر یہ 4 آیتیں بالکل کیٹیگوریکل ہیں کہ جن کے اندر پروردگار عالم نے یہ معیار فضیلت بیان کیا کہ وہ فضیلت کس کے لیے۔ اور اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس تمہید کے بعد کہ برادران عزیز، انصافاً آپ ان معیارات کو ذہن میں رکھیے جو قرآن نے دیے، اور پھر اس کے بعد ذرا سیرت کی کتابوں کو دیکھیے، حدیث کی کتابوں کو دیکھیے، تاریخ کی کتابوں کو رکھیے، ایک طرف رکھیے علی کو اور دوسری طرف ساری امت کو، اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے کہ ان معیارات کی روشنی میں کوئی علی سے افضل تو بہت دور کی بات ہے، برابر بھی نظر آتا ہے۔ افضل تو بہت دور کی بات ہے، کہیں برابر بھی نظر آتا ہے۔ یقین جانیے کہ ان 4 معیارات کو ہی پیش نظر رکھیے۔ یعنی اس کے بارے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پہلا معیار کیا تھا کہ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقوی میں آگے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس میں تقوی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ کہ جس میں تقوی ہو وہ کہلاتا ہے متقی۔ غور کیجئے گا، یعنی اگر تقوی ہو تو انسان کیا کہلائے گا؟ متقی۔ اور جو متقی ہوتا ہے وہ صف متقین میں ہوتا ہے۔ جس میں تقوی ہو وہ ہوگا متقی، اور جو متقی ہوتا ہے وہ صف متقین میں ہوتا ہے۔ صف متقین میں ہونا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے۔ صف متقین میں ہونا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے۔ کہ یہ تو پہلا معیار ہو گیا۔ اور اسی ردیف اور قافیے میں اگر آگے بڑھیں تو وہ دوسرا معیار کیا تھا؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس میں ایمان ہو اس کو کہتے ہیں مومن، اور جو مومن ہوتا ہے وہ صف مومنین میں ہوتا ہے۔ صف مومنین میں ہونا اور ہے، امیر المومنین ہونا۔ صف مومنین میں ہونا اور ہے، امیر المومنین ہونا اور ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں میں تو لفظوں کو تبدیل کروں، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے صاحب ایمان۔ جس میں ایمان ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے صاحب ایمان۔ صاحب ایمان ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے۔ آپ نے اندازہ کیا، جس میں ایمان ہوگا وہ ہے صاحب ایمان۔ صاحب ایمان ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے۔ تو یہ 2 معیارات تو ہو گئے۔ اس کے بعد آئیے اب تیسرا معیار۔ وہ تیسرا معیار کیا تھا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ کہ جن کے پاس علم ہے تو کیا ان کے برابر وہ ہو سکتے ہیں کہ جو جاہل ہیں؟ اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز کہ علم اگر کسی کے پاس ہو تو وہ جاہل سے صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ تو جس کو باب مدینۃ العلم کہا گیا، جس کو باب مدینۃ العلم کہا گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ دیکھیے برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ ہمت کسی کی نہیں ہوئی۔ ممبر پر جانا اور ہے، مگر ممبر پر جا کر یہ کہنا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، یہ کوئی نہیں کہہ پایا، اور جس نے کہا وہ شرمندہ ہوا ہے۔ ایک علی ہی کی زبان پر یہ جملہ سچتا ہے کہ وہ کہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حضرت مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا بہت مشہور سلام ہے، اور اس کا شعر ہے، یعنی ان کا جو سلام ہے اور مشہور کا سلام ہے۔ اور ذرا دیکھیے گا اس کے اندر علامہ طالب جوہری صاحب کے والد بزرگوار، وہ خود اپنی جگہ مستقل شخصیت ہیں۔ یہ بڑی زیادتی ہے انصاف کی بات کہ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کے تعارف کے لیے یہ کہا جائے کہ علامہ طالب جوہری صاحب کے والد ہیں، اس لیے کہ وہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل شخصیت تھے۔ تو جناب مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب عالم بھی بہت بڑے تھے اور شاعر بھی بہت بڑے تھے۔ تو ان کا ایک سلام ہے، اور اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ کنارے حوض کوثر پر شہ ابرار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر پر شہ ابرار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتم دار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتم دار بیٹھے ہیں۔ اب اسی کا ایک شعر ہے، سلونی کی صدا
تنقید ہے دور گزشتہ پر. سلونی کی صدا تنقید ہے دور گزشتہ پر، علی منبر پہ مثل احمد مختار بیٹھے. منبر پر بیٹھنا اور ہے، اور مثل احمد مختار، علی منبر پہ مثل احمد مختار بیٹھے ہیں. تو سلونی کی صدا تنقید ہے دور گزشتہ پر. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ وہ فرمایا کرتے تھے کئی مرتبہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے مسند پر تو آ گئے، مگر توحید پر کسی کا خطبہ تو دکھاؤ. توحید پر کسی کا خطبہ تو دکھاؤ. علی کا خطبہ تو موجود ہے، اور ایک نہیں، نہج البلاغہ آپ پڑھتے چلے جائیے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو قرآن میں شاید سرخی کی صورت میں موجود تھا اسی کی تفصیل نہج البلاغہ میں ملے گی. مگر کوئی مجھے بتائے تو صحیح کہ فلاں صاحب منبر پر گئے، خلیفہ وقت تھے، اور انہوں نے توحید کے بارے میں یہ گفتگو کی، ملائک کے بارے میں یہ گفتگو کی، عدالت کے بارے میں یہ گفتگو کی، معارف اسلامی کے بارے میں یہ گفتگو کی. ہر ایک کو مصطفیٰ کا لعاب دہن بطور غذا نہیں ملا. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس پر مولا نے ناز کیا ہے. مولا نے جب یہ جملہ کہا ہے نا، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، تو اس کے بعد کہا اما واللہ لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا لافتیت اہل التورات بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق صدق علی وما کذب. اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھوں تو اگر یہود آئیں گے میں توریت سے فیصلہ کروں گا، اگر عیسائی آئیں گے میں انجیل سے فیصلہ کروں گا، بائبل سے فیصلہ کروں گا، مسلمان آئیں گے میں قرآن سے فیصلہ کروں گا، اور میرا فیصلہ ایسا ہوگا کہ سب بول اٹھیں گے علی نے سچ کہا اور کچھ غلط نہیں کہا. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کے دو ترجمے کیے گئے. حتی ینطقو، یہاں تک کہ بول اٹھیں گے. وہ کون بول اٹھیں گے؟ فاعل اس کا ضمیر کی صورت میں، یعنی پروناؤن کی صورت میں. یہ جو واو ہے ینتخو، اس میں واو، یہ وہ ضمیر ہے کہ جو بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کون ہے، فاعل کون ہے، اور اس کی کہاں پر یہ پلٹ رہا ہے. تو ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ جہاں تک کہ لوگ بول اٹھیں گے، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ میں فیصلہ ایسا کروں گا کہ کتابیں بول اٹھیں گے. کہ ہاذا ما زقنی رسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے مجھے عطا کیا. ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے لعاب کی تاثیر ہے. یہ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں؟ مولا کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی اس کو بڑے حوالوں کو چھوڑ دیجئے، مگر بہت ہی عمدہ کتاب، ایک کاش کہ اس کا انگریزی ترجمہ ہو جائے، مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، سیرت امیر المومنین، کمال کتاب. یعنی اگر جس کو اردو پڑھنا آتی ہے اور اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ مفصل ایک کتاب ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سی پڑھیں، تو میں اسی کتاب کا ذکر کروں گا، سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ. ان کے علاوہ بھی کتابیں بہت لکھی گئیں، مگر یہ کتاب ایک نمائندہ کتاب ہے اردو زبان کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ پرائمری سورس ہے وہ تو عربی ہے، فارسی ہے، اس کے بعد سیکنڈری سورس، پھر اس کے بعد ایک تیسری لیئر جب بنے گی تو اردو کتابوں کی اور انگریزی کتابوں کی باری آئے گی. تو اردو کے اندر اس کتاب میں بھی آپ کو یہ پوری تفصیل مل جائے گی. اور وہ کیا کہ جب مولا اس دنیا میں تشریف لائے، جوف کعبہ میں، خانہ کعبہ میں مولا اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم یعنی لعاب رسول اللہ، یہ جو کہا مولا نے لعاب رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ جب مولا اس دنیا میں تشریف لائے جوف کعبہ میں اور جناب فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کے لیے خود ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر اکرم آئے، آپ جانتے ہیں کہ جناب بنت اسد کے ساتھ پیغمبر اکرم کی کیا قربت ہے، چچی ہیں. اور پیغمبر اکرم کیا کہا کرتے تھے؟ یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں. جناب ابو طالب نے باپ بن کر پالا اور جناب بنت اسد نے ماں بن کر پالا. جب جناب بنت اسد اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے،
اور انہوں نے پیغمبر اکرم سے کہا ماتت امی، میری ماں کا انتقال ہو گیا. تو پیغمبر اکرم نے کہا بل ماتت امی، اے علی یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا، یہ کہو کہ میری ماں کا انتقال ہوا. اتنی کلوزنس ہے جناب بنت اسد کے ساتھ پیغمبر اکرم کی. پیغمبر اکرم جوف کعبہ میں تشریف لائے، جناب بنت اسد کو مبارکباد دی، اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ختمی مرتبہ کہ چچی جان کیا سبب ہے کہ میں آپ کے چہرے پر کچھ فکر دیکھ رہا ہوں، پریشانی کے آثار. تو جناب بنت اسد نے کہا کہ بات اتنی سی ہے بیٹا کہ اب تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی، علی نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی، تو اس وجہ سے مجھے فکر ہے. تو پیغمبر اکرم مسکرائے اور کہا کہ چچی جان ذرا کچھ دیر کے لیے میری گود میں دیجئے، مجھے معلوم ہے کب آنکھیں کھولیں گے، مجھے معلوم ہے کہ یہ کب آنکھیں کھولیں گے، تو ذرا کچھ دیر کے لیے میری آغوش میں دیجئے. تو جناب بنت اسد نے نومولود کو پیغمبر اکرم کی آغوش میں دیا. جیسے ہی علی پیغمبر اکرم کی آغوش میں آئے انہوں نے آنکھیں کھول دی اور پیغمبر اکرم کے چہرے کی زیارت کی. اب ذرا سنیے کہ پیغمبر اکرم کیا کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے خاص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے خاص کر دیا. اور پھر اس کے بعد لعاب دہن پیغمبر اکرم کا ہے، وہ دہن مرتضی میں ٹپکایا، یہ علی کی غذا قرار پائی. اس کا حوالہ دیا ہے مولا نے کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو تم علم کا اظہار دیکھ رہے ہو، یہ جو دریائے علم، سمندر علم معجزن ہے میری زبان سے، تو یاد رکھنا یہ تاثیر ہے، نتیجہ ہے اس لعاب کا جو مصطفیٰ نے میرے دہن میں بطور غذا ٹپکایا تھا. تو کیا کہنا حضور کے لعاب کا کہ علی کے اگر دہن میں ٹپکے تو علم بن جائے، اور اگر خیبر میں علی کی آنکھ میں آئے تو نور بن جائے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. تو یہ علم کا معاملہ کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے برابر، کہ جن کے پاس علم ہے کہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ تیسرا معیار کہ جس کے مطابق پروردگار عالم نے دعوت دی کہ غور کرو کہ جس کے پاس علم ہو یقیناً وہ صاحب فضیلت ہے. تو اب امیر المومنین سے زیادہ تو صرف پیغمبر اکرم ہی کا علم ہو سکتا ہے، جو مدینۃ العلم ہے یہ باب مدینۃ العلم ہے. تو یہ تین معیارات تو ہو گئے، ایک تقوی، دوسرا ایمان، اور تیسرا علم. اور اب چوتھے معیار پر آئیے. وہ چوتھا معیار کیا ہے؟ فضل المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. یعنی کیا عجیب بات ہے کہ سورہ النساء جس میں یہ آیت ہے وہ چوتھا سورہ ہے، اور اس ترتیب کے مطابق جو ابھی میں نے بیان کی یہ معیار بھی چوتھا ہے. تو اس چوتھے معیار کو ذرا پیش نظر رکھیے. پہلے ہی ایک جملہ عرض کر چکا کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھ جانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، تو جو بھاگ جانے والے ہیں وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو تو پہلے ہی ایکسکلوڈ کیجئے. لیکن اب برادران عزیز انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر گواہی چاہیے نا تو بدر کا میدان گواہی دے گا، احد کا میدان پکارے گا، خیبر کی گواہی آئے گی، خندق کی گواہی آئے گی، حنین پکارے گا، جمل، صفین اور نہروان میں یہی گواہی ملے گی. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیے یہ ہر جگہ کہیں پر بھی آپ جا کر دیکھیں تو علی کی شجاعت سب سے نمایاں آپ کو نظر آئے گی. کہ میدان کا جو مجاہد ہے وہ کون ہے؟ کہ علی مرتضی. علم کس کے ہاتھوں میں ہے؟ کہ علی مرتضی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ بدر کا میدان ہو تو علی، احد کا میدان ہو تو علی. یہاں تک کہ اگر انصافاً آپ غور کیجئے تو احد کے میدان میں میدان کی گواہی کو بھی چھوڑ دیجئے، انسان کی گواہی کو بھی چھوڑ دیجئے، فرشتوں کی گواہی پر آ جائیے. یعنی شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ شیعہ نہیں ہے اور بہت بڑی شخصیت ہیں. یعنی دہلوی فیملی، محدث دہلوی، یہ تو پورا ایک سلسلہ ہے نا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ پوری فیملی ہے. اور اس فیملی کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر بڑی شخصیات نکلی ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے تو شیعت کے خلاف وہ کتاب لکھ دی جس کا نام تھا تحفہ اثنا عشریہ، شیعوں کی رد میں لکھی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی ان کی کتنی کتابیں ہیں؟ انہی کتابوں کے اندر ایک کا نام ہے مدارج النبوہ، اور اس کتاب میں انہوں نے پیغمبر اکرم کی سیرت کو ڈسکس کیا ہے. اور اس میں
جب احد کے میدان کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے تو ناد علی کا بھی ذکر ہے، ذوالفقار کا بھی ذکر ہے، یعنی کمال ہے. ہمارے یہاں زیادہ مشہور خیبر ہے نا، مگر انہوں نے احد کا ذکر کیا، اور احد کا ذکر ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، یعنی خیبر کے اندر بھی ذکر ملتا ہے مگر احد کے اندر بھی ملتا ہے ناد علی کے حوالے سے. تو اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ بدر کے میدان میں بھی فرشتے آئے اور احد کے میدان میں فرشتہ آیا. لفظوں پر غور کیجئے گا، بدر کے میدان میں فرشتے آئے، احد کے میدان میں فرشتہ آیا، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ خدا نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے بدر کے میدان میں. اور کیا عجیب بات ہے کہ بدر کے میدان میں جو فرشتے آئے ہیں انہوں نے تلوار بھی چلائی. یہ ہے ایک بحث ہے اپنی جگہ پر، مگر فرشتوں نے تلوار بھی چلائی. اور کمال ہے کہ 70 جو مشرکین تھے وہ مارے گئے، اور ان 70 میں سے 35 علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، یعنی آدھوں کو علی نے قتل کیا. اس کو ذہن میں رکھیے گا، آدھوں کو علی نے قتل کیا اور باقی آدھوں کو باقی مسلمانوں نے، جن کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں. اور جو فرشتے آئے ہیں میدان کے اندر تو کمال یہ ہے کہ طے کرنا پڑے گا نا کہ جب یہ میدان میں آئے تو پیکر بشری میں آئے، انسانی صورت میں آئے. تو یہ انسانی صورت میں آئے تو چہرہ کس کر لے کر آئے؟ یعنی یہ چہرہ کس کا لے کر آئے؟ یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے فرشتے تھے ان سب کو پروردگار عالم نے علی کا چہرہ عطا کیا. مولا کی شبیہ بن کر یہ میدان میں آئے اور لڑ رہے ہیں. یعنی اس موقع پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا، نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ ہے کہ شجاعت کو علی سے ایسا اختصاص ہو گیا کہ فرشتہ بھی اگر مجاہد بن کر مجازی شکل اختیار کرتا ہے تو علی ہی کا چہرہ لیتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو وہاں فرشتوں نے گواہی دی، اور اس کی وجہ سے ملتا ہے کہ جب مشرکین جا رہے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ ایک علی کافی نہیں تھا، اتنے علی آج لے کر آ گئے پیغمبر، اتنے علی، محمد کتنے علی لے کر آ گئے. یہ آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے. اور اگر وہاں پر فرشتوں کی گواہی چہرے کے ذریعے سے، اور اگر احد میں آپ دیکھیں تو اب ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور جب وہ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے تو کس موقع پر؟ جب وہ تلوار لے کر آیا، اور جب تلوار لے کر آیا تو اس نے علی کی شجاعت کا کلمہ پڑھا. اور کلمہ کن الفاظ میں پڑھا؟ جن الفاظ میں توحید کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہی انداز. لا الہ الا اللہ، عربی کے اعتبار سے اس لا کو کہا جاتا ہے لا التی لنفی الجنس، یعنی جنس کا انکار، کوئی بھی نہیں، کوئی خدا نہیں، بس اللہ. اور وہاں کیا کہا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ذوالفقار آئی، علی کی شجاعت دیکھی، اور پھر جناب جبرائیل یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر جوان، یہ فتح فے تا اور تا کے بعد یا ہے، یا کے بعد یا کے اوپر کھڑا الف، یہ ہے والا نہیں ہے، فتح شکست والا نہیں. لا فتح، فتح یعنی جوان، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار. یعنی میں نہیں سمجھ پایا، یقین جانیے کہ برادران عزیز میں نہیں سمجھ پایا کہ ٹھیک ہے لا فتح الا علی یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر لا سیف الا ذوالفقار کیوں ہے؟ یعنی تلوار کا خاص ذکر کیوں آ رہا ہے؟ یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ یہیں پر سن لو، جبرائیل کی زبانی سن لو کہ اگر تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے، بعد میں کسی کو خود ساختہ سیف اللہ کہنا ہے تو کہتے رہو. بعد میں کسی کو خود ساختہ سیف اللہ بنانا ہے تو بناتے رہو، مگر یہاں پر سن لو کہ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. اب یہاں پر واقعاً شعراء کی تعریف کرنا بنتا ہے. یعنی یہ جو کہا نا لا فتح الا علی، تو بعض شعراء نے اس کو شعر کی صورت میں بیان کیا. میں تو نثر ہی کی صورت میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ جملہ کیا کمال کا جملہ.
وہ کہنے لگے کہ جناب یہ لا فتح کا تاج کس کے سر پر سجتا ہے؟ کون ہوتا ہے کہ جس کو لا فتح الا علی؟ تو اب لا فتح تو ایک عنوان بن گیا نا پورے لا فتح الا علی کے لیے، جیسے کہا جائے حقہ کے بنا لا الہ است حسین، تو یہ لا الہ ظاہر ہے کہ اس پورے کلمے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو لا فتح الا علی، تو کسی شاعر نے اس کو نظم کیا اور اس کے بعد جو کہا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ لا فتح کون ہوتا ہے، کس کے سر پر یہ لا فتح الا علی، یہ کس کے سر پر یہ تاج سجایا جاتا ہے، یہ ٹائٹل کس کو ملتا ہے؟ اب ذرا جملے پر غور کیجئے گا، وہ فرماتے ہیں لا فتح وہی ہوتا ہے جو میدان میں کبھی لاپتہ نہیں ہوتا۔ کہ لا فتح کون ہوتا ہے؟ کہ جو کبھی میدان میں لاپتہ نہیں۔ یہی تو خدا نے کہا تھا کہ جو بیٹھ جانے والے ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اور نتیجہ یہی ہے کہ پھر بھاگ جانے والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور یقین جانیے کہ بات نامکمل رہ جائے گی اگر اس موقع پر میں علامہ رشید ترابی کو پھر ریکال نہ کروں۔ انہوں نے ایک بہت ہی عجیب گرفت کی، یعنی یہ جو بزرگان ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب تو یقیناً واقف ہوں گے، حسن نواب صاحب بھی واقف ہوں گے، یہ بزرگان بھی جانتے ہوں گے اگر یہ بزرگ کہلانے میں شرمندگی محسوس نہ کریں۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کراچی میں واقعاً عزاداری کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، کوالٹی عزاداری، کوالٹی خطابت، یعنی ان کو سنے بغیر واقعاً یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ خطابت کا معیار کیا ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ اچھا، علامہ رشید ترابی ایک تو ان کا مطالعہ، زبان پر جو ان کی دسترس، لٹریچر کے اوپر جو ان کا کنٹرول، نثر نظم ہر اعتبار سے، پھر عربی فارسی، سعدی نے کیا کہا، رومی نے کیا کہا، مولانا روم نے کیا کہا، اور دیگر شعراء نے کیا کہا، اتنے شعراء کو تو وہ انٹروڈیوس کر دیتے تھے اپنی تقاریر کے ذریعے سے۔ اقبال حافظ تھے، انیس کے تو حافظ تھے، دبیر کو کتنا پڑھا ہوا تھا۔ علامہ رشید ترابی صاحب کا ایک کمال اور یہ تھا کہ وہ نظر رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب الیکٹرانک میڈیا ایس سچ سوشل میڈیا وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، نو واٹس ایپ، نو پی ڈی ایف، کچھ نہیں، انٹرنیٹ وغیرہ کچھ نہیں، ٹی وی بھی نہیں تھا، نیا نیا آیا تھا، ٹی وی نیا نیا آیا تھا لیکن یہ کہ اتنا کامن نہیں ہوا تھا۔ ریڈیو تھا نو ڈاؤٹ، اور اخبارات، میگزینز، مجلے یہ نکلا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایڈیشنز کی بڑی امپورٹنس ہوتی تھی، یعنی مختلف مناسبتوں پر جو ایڈیشنز نکلا کرتے تھے اخبارات میں، جنگ اخبار میں، اس اخبار میں، اس اخبار میں ایڈیشنز نکل رہے ہیں مناسبتوں سے، تو ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی تھی، ان کو پڑھا جاتا تھا، اور ان میں مضامین جو شائع ہوتے تھے ان کو ریفر کیا جاتا تھا۔ ماہ رمضان میں ہوئی جنگ بدر ماہ رمضان میں، ماہ رمضان میں حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ جو تقاریر کیا کرتے تھے، مجالس پڑھا کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پر 19، 20، 21، پھر 21 کی جو مرکزی مجلس ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے، وہ تو سب اپنے جگہ پر۔ تقریباً پورا مہینہ درس تفسیر قرآن ہوتا تھا، اور وہ بھی اگر آپ یوٹیوب پر چیک کرنا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گے۔ سورہ آل عمران، سورہ محمد، سورہ یاسین، اور پتہ نہیں کتنے سوروں کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، اور بڑی کوالٹی گفتگو واقعاً۔ تو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ وہ تو اپنے مجالس کے سلسلے میں مصروف تھے، مگر ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے تھے کہ بھئی کیا چھپ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ تو بدر کی جنگ ہوئی تھی ماہ رمضان میں، تو مختلف اخبارات نے ایڈیشنز نکالے، تو ان میں ایک اخبار نے جنگ بدر کے اوپر ایک ایڈیشن نکالا، اس کے اندر ایک پورا مضمون تھا جنگ بدر کے بارے میں، پورا مضمون جنگ بدر کے بارے میں، اور بدر کی پوری جنگ انہوں نے لکھی ہے، بدر میں یہ ہوا، بدر میں وہ ہوا، اور بالآخر مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ علی کا ذکر کہیں نہیں، علی کے بغیر پوری جنگ بدر انہوں نے۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی کے اندر لکھ رہے ہیں کہ بدر کے ہیرو، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہیرو کا لفظ استعمال کیا، بدر کے ہیرو علی ابن ابی طالب تھے، تو ہیرو ہی کا ذکر نہیں ہے۔ اس مضمون کے اندر مولا کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور پوری جنگ بدر تحریر تھی۔ تو علامہ رشید ترابی ان چیزوں کو اگنور نہیں کرتے تھے، شائستگی کے ساتھ مگر بھرپور گرفت وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو غالباً جو شہادت کی مجلسیں وہ پڑھ رہے تھے، تو ان مجلسوں کے اندر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ بھائی جنگ بدر کا ذکر ہوا،
پوری جنگ بدر لکھی اور علی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو اب ان کا تبصرہ سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک بات تو بتائیے کہ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو بچا کیا؟ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف ہی کو نکال دیا تو پھر بچا کیا؟ یعنی آپ سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دے کیا بچا؟ تو فرماتے ہیں اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا. اسی طرح سے بدر میں سے علی کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بھئی سورہ یوسف آپ پڑھ رہے ہیں 12واں سورہ قرآن مجید کا, تو یہ اس کے اندر لکھا ہو کہ یعقوب علیہ السلام کسی سے بہت پیار کرتے تھے, مگر وہ کون تھا یہی نہ لکھیں. آپ لکھیں کہ باقی بھائی تھے وہ حسد بہت کرتے تھے, مگر کس سے حسد کرتے تھے یہی نہ لکھیں. آپ یہ لکھیں کہ باقی بھائیوں نے سازش کی, مگر کس کے خلاف سازش کی یہی نہ لکھیں. آپ کہیں کہ انہوں نے کسی کو کنویں کے اندر ڈال دیا, مگر کس کو کنویں کے اندر ڈالا یہی نہ لکھیں. کہ کسی کو کنویں سے نکال لیا گیا, کس کو نکالا گیا وہی نہ لکھیں. کون مصر پہنچا یہی نہ لکھیں. کون عزیز مصر بنا یہی نہ لکھیں. خواب کس نے دیکھا, تعبیر کس نے بتائی یہی نہ لکھیں. وہ قحط خوشحالی کو ختم کرنے والا کون تھا وہی نہ لکھیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر سورہ یوسف میں بچا کیا؟ تو اگر آپ سورہ یوسف سے یوسف کو نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا. اب بدر کے اندر آپ علی کو نکال دیں تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر علی کو نکال دیا تو علی کی تلوار بھی ختم. جب علی کی تلوار بھی ختم تو وہ 35 افراد بھی ختم کہ جن کو علی نے قتل کیا تھا. اور پھر جو فرشتے آئے تھے تو جس کا چہرہ لے کر آئے تھے اس کا بھی آپ ذکر نہیں کریں گے, تو فرشتوں کو بھی نکال دیجئے. پھر اس کے بعد یہ اگر آپ سب کرنے لگے تو بدر میں بچے گا کیا؟ تو وہ جملہ کتنا بلیغ ہے. وہ فرماتے تھے کہ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو بچا کیا, اور اگر بدر میں سے علی کو نکال دیا تو بچا کیا. اور اب ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا سے زینب کو نکال دیا تو بچا کیا. کربلا ایک ایسا واقعہ کہ جس میں تو ہر شخصیت اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے, مگر خاص طور پر یہ دو شخصیات, حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, یک حسین رقم کرد دیگر زینب. یہ داستان کربلا, یہ داستان عشق دو بابست, اس کے دو ابواب ہیں, دو چیپٹرز ہیں, ایک کربلا اور دوسرا دمشق. پہلا باب لکھنے والے ہیں حسین اور دوسرا باب تحریر کیا ہے جناب زینب نے, اور واقعاً ایسا ہی ہے. بے شک جناب زینب کے ساتھ سید سجاد کے ساتھ جناب سکینہ, یہ ساری بیبیاں, یہ اسیر, یہ سب کے ساتھ, مگر جو مرکزی کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ جناب ثانیہ زہرا کا ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. اور دیکھیں برادران عزیز کے ہمارا سلام ہو ان صحابہ کرام کو جو آل محمد سے مخلص رہے. انہی میں ایک شخصیت ہے کہ جن کا نام ہے سہیل ابن سعد الساعدی. یہ اس وقت دمشق میں موجود تھے کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ آ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جس دروازے سے داخل کیا گیا اس کا نام ہے باب الساعات. یہ باب الساعات اس کو بعد میں کہا گیا, باب یعنی دروازہ, ساعات گھنٹوں کو کہا جاتا ہے, تو اس دروازے کو بعد میں باب الساعات کہا گیا. یہ کیا وجہ تھی, اس کو باب الساعات کیوں کہا گیا؟ جیسے کہ یہی دروازہ وہ تھا کہ جہاں پر آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ گھنٹوں انتظار کرتا رہا. ابھی پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے, آئینہ بندی کی جا رہی ہے, لہذا قیدیوں کو ٹھہرایا جائے. بیویاں وہاں پر اسیر رسن بستہ رسیوں میں جکڑے ہوئے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی شہر سج رہا ہے. اور جب شہر سج رہا تھا تو ایسے میں جناب سہیل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ ہیں کہ جن کو امام حسین نے عاشور کے دن ریفر کیا ہے. عاشور کے دن جب امام حسین خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے, میرے نانا نے یہ کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور تم نے اگر نہیں سنا تو جاؤ جا کر پوچھو. ابھی بھی میرے نانا کے کچھ ساتھی ایسے ہیں موجود کہ جو تم کو بتائیں گے. پھر انہوں نے نام لیے, جاؤ جا کر پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری سے, جاؤ جا کر پوچھو زید بن ارقم سے, جاؤ جا کر پوچھو سہیل ابن سعد الساعدی سے. یہ نام لیے ہیں, وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا
کہ میرے نانا نے ہم بھائیوں کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تمہارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں ان کے سامنے تم تلواریں کھینچ کر آ جاؤ؟ تمہارے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا موقف بیان کیا تھا. یہ سہیل ابن سعد الساعدی دمشق میں تھے، بیت المقدس گئے ہوئے تھے اور کسی کام سے پلٹ کر آئے دمشق میں. اور جب دمشق میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پورا شہر سجایا جا رہا ہے. کسی کو روک کر پوچھا کہ یہ کون سی عید ہے جو اہل دمشق منا رہے ہیں، جس کے بارے میں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. کیا عجیب اتفاق کہ دمشق اور شام یہ آل محمد کے دشمنوں کا شہر، اکا دکا کہیں کوئی آپ کو آل محمد کا چاہنے والا ملے گا. کیا عجیب اتفاق کہ سہیل ابن سعد الساعدی نے جن سے پوچھا وہ آل محمد کا چاہنے والا تھا. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں سہیل ابن سعد الساعدی ہوں. یہ کون سی عید ہے کہ جس کو اہل دمشق منا رہے ہیں؟ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، اگر کوئی عید ہوتی تو مجھے تو پتا ہوتا. یہ خوشیاں کس بات کی ہیں؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اے صحابی رسول، آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ زمین پھٹ کیوں نہیں رہی؟ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ یہ آسمان گر کیوں نہیں رہا؟ کیا ایسا کیا ہو گیا کہ جب آپ صحابی رسول ہیں تو یقیناً آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا؟ ہاں میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کی ہے. کہ جب رسول اللہ کو دیکھا ہوگا تو رسول اللہ کی گود میں حسین کو بھی دیکھا ہوگا. کہا کہ ہاں میں حسین سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول کی گود میں دیکھا ہے، کاندھوں پر دیکھا ہے، پشت پر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کس طرح سے محبت کا اظہار کرتے تھے اپنے نواسے سے، میں جانتا ہوں. کہا کہ بس اب آپ یہ یاد رکھیے کہ اے صحابی رسول کہ جس حسین کو آپ نے رسول کے کاندھے پر دیکھا ہے نا، اسی رسول کا سر اس وقت نوک نیزہ پر ہے. اب وہ حسین اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے خانوادے کو قتل کر دیا گیا، شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا اور گھر والوں کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے. تو جناب سہیل ابن سعد الساعدی نے سر پیٹ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ دن آ گیا کہ نبی کا نواسا، نبی کا بیٹا، اسے قتل کیا جائے اور عید منائی جا رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ وہ اس طرف سے آ رہا ہے. باب الساعت کی طرف اشارہ کیا اور سہیل ابن سعد الساعدی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آہستہ آہستہ اس قافلے سے قریب ہوئے. اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو اب آنکھیں تو جھکی ہوئی ہیں، نظر تو آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے، تو فوراً آنکھیں انہوں نے جھکا لی. اور پھر اس کے بعد پہنچے، ایک اسیر نظر آیا تو اس کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام. تو سید سجاد نے اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا کہ کون ہمیں سلام کر رہا ہے؟ یہاں تو ہمیں کوئی سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا. وعلیکہ السلام علی ای حال، بہرحال تم پر بھی ہمارا سلام ہو، کہ تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسول میں آپ کے جد مصطفیٰ کا صحابی ہوں. اے فرزند رسول میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں شہزادی زینب کو مخاطب کر سکوں، اگر ہو سکے تو میرا سلام بی بی تک پہنچا دیجیے. سید سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں ہمارے نانا کا ایک صحابی یہاں پر موجود ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. جناب زینب نے کہا کہ بیٹا ہمارا بھی جواب سلام نانا کے صحابی کو پہنچائیے. سید سجاد نے وہ پیغام بھی پہنچا دیا. اور اب سہیل کہتے ہیں فرزند رسول کوئی خدمت ایسی ہے کہ جو اس وقت میں کر سکوں تو مجھے ضرور حکم فرمائیے. تو سید سجاد نے پھر جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں یہ نانا کے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی خدمت ہو تو بتائیے. کہا بیٹا اب کیا خدمت بتائیں ان حالات میں، بس اتنا اگر ہو سکے تو ان سے کہیے کہ وہ کریں انتظام کہ یہ جن نیزہ برداروں کے ہاتھوں پر وہ نیزے ہیں کہ جن پر سر حسین موجود ہے، ان سے کہو کہ تھوڑا آگے چلے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کا تماشا دیکھیں، ہمارے کھلے چہروں کا تماشا نہ دیکھیں. جناب زینب کی یہ بات پہنچی سہیل تک. انہوں نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے درہم و دینار ان نیزہ برداروں کو دیے تاکہ وہ آگے چلے جائیں. آگے گئے اور پھر واپس ان کو پیچھے لایا گیا کہ ساتھ ساتھ چلو تاکہ بیویوں کا تماشا سارے دیکھنے والے دیکھیں. یہ ہے شہر دمشق میں داخلہ. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دربار میں داخلہ، یہ دمشق شہر کے اندر داخلہ ہے. اور دربار میں داخلہ سید سجاد خود روایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم تھے رسیوں میں جکڑے ہوئے، ہمارے لیے اور رسیاں لائی گئیں بحبالن، ہمارے لیے اور رسیاں لائی گئیں. اور میں سادات سے معافی چاہتا ہوں، یہ جملہ جو اگلا جو بیان کرنا ہے نا واقعاً سخت ہے اور میں سخت جملے کہنے کا عادی بھی نہیں ہوں، مگر میں کیا کروں. سید سجاد بیان کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اور رسیاں لائی گئیں
اور ہمیں ویسے جھکڑا گیا جس طرح سے جانوروں کو جھکڑا جاتا ہے، جس طرح سے مویشیوں کو باندھا جاتا ہے، کہ اس طریقے سے ہمیں باندھا گیا، جھکڑا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں دربار کی طرف لے جایا گیا، اور جب دربار قریب آ رہا تھا تو ہمیں پتا چلا کہ 7 دروازے ہیں، طویل و عریض راہداری ہے کہ جس سے گزر کر ہمیں دربار تک جانا ہے، اور ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ دونوں طرف 500 سپاہی ننگی تلواریں لے کر ہمیں روب میں لانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، دہشت زدہ کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور ایسے میں ہمت جو دلا رہی تھی وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ میری پھوپھی جناب زینب ہر بی بی کی ہمت بندھا رہی تھی۔ زینب کبریٰ کہہ رہی تھی، اے لیلا پریشان مت ہونا، علی کی بیٹی تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ اے ام کلثوم پریشان مت ہونا، زینب ساتھ چل رہی ہے۔ اے رباب پریشان مت ہونا، زینب ہے ساتھ میں، گھبرانا نہیں، میں ہوں ساتھ میں۔ کہ یہ جملے کہہ کر جناب زینب سب کی ہمتیں بندھا رہی تھی۔ سید سجاد سے کہہ رہی تھی، اے بیٹا سجاد پریشان مت ہونا، پھوپھی ساتھ چل رہی ہے۔ ایک کے بعد دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، یہاں تک کہ جب آخری دروازہ آ گیا اور پھر دربار نظر آنا شروع ہوا، تو اس موقع پر عجیب ایک بات یہ ہوئی کہ جو جناب زینب سب کی ہمت بندھا رہی تھی وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی جناب زینب بیٹھی، میری پھوپھی بیٹھی، سپاہی آگے بڑھنا چاہتے تھے تلواریں لے کر۔ میں نے کہا کہ رکو، میں اپنی پھوپھی سے بات کرتا ہوں۔ میں آیا اور اپنی پھوپھی سے میں نے کہا، پھوپھی اماں کیا دربار میں نہ چلیے گا؟ تو جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا چلیں گے، دربار میں چلیں گے، مگر مجھے تو کچھ یاد آ گیا، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں کیا یاد آ گیا؟ کہ بیٹا 21 رمضان کا دن تھا، بابا اس دنیا سے جانے والے تھے، اور اس دنیا سے جانے سے کچھ پہلے مجھے بلایا کہ زینب ذرا میرے قریب آنا۔ میں قریب آئی، کہا کہ اپنے کانوں کو میرے لبوں سے قریب کرو۔ میں نے اپنے کان بابا کے لبوں سے قریب کیے۔ بابا نے مجھ سے کہا زینب دربار میں جانا لازم ہے، بیٹا دربار میں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا بابا وہاں تو نامحرموں کا مجمع ہوگا، آپ کی زینب کیسے جائے گی؟ تو جناب امیر المومنین نے، میرے بابا نے کہا زینب پریشان مت ہونا، میں ساتھ موجود رہوں گا۔ اے بیٹا سجاد بس انتظار ہے، بابا نے کہا تھا میں ساتھ موجود رہوں گا، آ جائیں تو میں دربار میں چلتی ہوں۔ بس کھڑی ہوئی اور یہ کہنے لگی چلو بیٹا، جن کا انتظار تھا وہ آ گئے، بابا آ گئے۔ یہ علی کا عجیب مقدر ہے، شام غریبہ میں زینب تنہا ہو تو زینب کا ساتھ دینے کے لیے شام غریبہ میں پہنچے، اور اگر دمشق کے دربار میں زینب جائے تو علی ساتھ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ناسوہوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ مالک بانیان حاضرین منتظمین کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما۔ جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ مالک عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آل محمد کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کا خوشی غم دکھ درد میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔